بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد قیوم سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی ڈوز فار آل۔ ناظرین، آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آپ کو جو ہے ایک نئی جو ہے وہ سٹوری اور جو آج کل گردش عام ہے اور یہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو جو ہے جھنجھوڑتی ہے اور مسلمانوں کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے جو عزت ہے، اپنی بیٹیوں کی عزت ہے، اس کو کس طرح سے آپ نے بچانا ہے اور کیسے محمد بن قاسم ایک لڑکی کی آواز پر اور سندھ کو فتح کرتے ہوئے یہاں جو ہے وہ پہنچا تھا۔ تو ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر، جسے 80 سال کی سزا دی گئی، جو اس وقت قید تنہائی میں ہے اور اس کی سزا کو 20 سال گزر چکے ہیں، اور جو ایک بہت ہی ناانصافی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کے بہت بڑے ڈکٹیٹر جسے مشرف اور جس کو مرتے وقت نہ اپنوں کا قرب نصیب ہوا، نہ اپنوں نے اسے دیکھنا پسند کیا، نہ ہی خلقت خدا نے اس کو کیا کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے کسی بھی شخص نے اس کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، اللہ پاک نے اس کو ایسی اذیت ناک موت دی۔ تو ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا احوال آپ کو بتاتے ہیں، شروع سے وہ کہاں پیدا ہوئی، کیسے معاملات رہے اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں تک گئی اور کس وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی۔ تو ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں 1972 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور اپنی جو ان کی تعلیم تھی مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو وہ امریکہ کی ریاست جو ہے ٹیکساس گئی، جہاں پہلے ہی ان کا بڑا بھائی جو ہے وہ آرکیٹیکچر کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے 1992 میں ایک ریسرچ کی وجہ سے امریکہ میں، اب یہ ناظرین آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، امریکہ میں $5000 کا انعام بھی حاصل کیا، اور 1995 میں انہوں نے ایک سائنسدان امجد محمد خان سے شادی کی، جس سے ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، اور یہ ہی شخص ڈاکٹر صاحبہ کی بربادی کا سبب بنا، کیونکہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو ڈاکٹر یہ امجد محمد خان جو سائنسدان تھا، CIA کا مہرہ بن چکا تھا، اور جسے بعد میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اور نہ اس کو اپنی اولاد کی فکر، نہ اپنی بیوی کی فکر، اور نہ ہی اپنے ملک کی فکر۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ذاتی طور پر بائیو کیمسٹری پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی شاندار ریسرچ کی تھی کہ جو آج تک کوئی امریکی سائنسدان بھی نہ کر سکا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے مہلک ہتھیار تیار کرنے کا فارمولہ ایجاد کر لیا تھا، جو آج تک ان سے کوئی بھی معلوم نہ کر سکا۔ ڈاکٹر عافیہ یہ فارمولہ پاکستان یا عالم اسلام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، اور یہ ہوا کی بیٹی اپنے ہی جو ہے ملک پاکستان اور عالم اسلام کی بقا کے لیے جو ہے اس نے آج تک کی اذیت برداشت کی، اور دیکھیں جو امریکہ نے اس کے ساتھ کیا وہ آپ آگے سنتے جائیں۔ جب امریکہ چاہتا تھا جبکہ عافیہ یہ فارمولہ انہیں دے دے، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ امریکہ ان کا فارمولہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گا، اور یہاں سے وہ کہانی شروع ہوئی جس نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر عافیہ کی تعلیم اور تحقیق امریکہ میں مکمل ہوئی تھی، اس لیے وہاں کے سائنسدان اس ریسرچ سے واقف تھے، جس کی بنا پر انہوں نے FBI کو رپورٹ کر دی کہ عافیہ جو ہے عافیہ کے پاس ایک ایسی ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ 2002 میں ڈاکٹر عافیہ صاحبہ کو جو ہے طلاق ہوئی، تو ان کے شوہر نے ڈاکٹر عافیہ پر من گھڑت الزام لگائے، جس کے بعد ڈاکٹر عافیہ پاکستان واپس آ گئی، کیونکہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھی۔
مگر افسوس اس وقت پاکستان نے اس کا ساتھ نہ دیا اور 2003 میں مشرف جو ڈکٹیٹر تھا اپنے وقت کا بہت بڑا، نے ایک سنگین غلطی کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا، جو ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا جس میں فوج کا عمل دخل شامل نہ تھا۔ 5 سال تک کوئی نہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ جب عافیہ کی گرفتاری کی تصدیق ہوئی تب تک پاکستان ڈاکٹر عافیہ کی شکل میں ایک ذہین اور قابل خاتون کو کھو کر ناقابل تلافی نقصان حاصل کر چکا تھا۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ سے ریسرچ ورک حاصل کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، جس کے لیے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ظلم کا ہر پہاڑ توڑ دیا، مگر وہ عافیہ صدیقی کی زبان نہ کھلوا سکے، یہاں تک کہ ان کے ایک بچے قتل کر دیا گیا، ان کا ایک بچہ، تاکہ یہ ہمیں وہ ریسرچ ورک جو ہے وہ دے دے اور ہم اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ مگر عافیہ کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ ان کی ریسرچ اور فارمولہ ہے، جو اس قدر طاقتور ہے کہ اس کے حصول کے لیے امریکہ نے ابھی تک جو ہے وہ عافیہ صدیقی کو زندہ رکھا ہے، اور یہ اس کی مجبوری ہے۔ اس کو زندہ رکھنا امریکیوں کی مجبوری ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ فارمولہ حاصل کر لیں۔ امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کچھ ساتھیوں کو بلگرام جیل میں بھیجا تاکہ وہ عافیہ سے بات چیت کر کے ان سے فارمولہ حاصل کر سکیں، مگر وہ سب ناکام ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر یہ فارمولہ امریکہ کو مل گیا تو وہ مجھے مارنے کے بعد دنیا کو تباہ کر دے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس انکار کے بعد ڈاکٹر عافیہ پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئی، مگر زبان نہ کھولی۔ ناظرین، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ان کے بچوں کو بہت ہی مشکل سے وہاں سے امریکہ سے جو ہے وہ کسٹڈی لی گئی۔ ان کی جو بہن ہے فوزیہ صدیقی، انہوں نے بہت کوشش کی، اور یہاں پہ کچھ جو ہیومن رائٹس کی جو سوسائٹی اور جو ایسی تنظیمیں ہیں جو کچھ انسانوں کے لیے کام کرتی ہیں، کچھ تو کیونکہ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب انہیں 80 سال کی قید سنائی گئی، اور اسی قید کے عرصے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی جو ہیں ان کی والدہ، ان کا بھی انتقال ہوا، اور نہ ان کو پتہ تھا کہ ہماری بیٹی زندہ ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ماں کو، اور نہ آج تک ان کو پتہ ہے کہ میری ماں اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے۔ 2013 میں جب امریکہ عافیہ سے مایوس ہو گیا تو باراک اوباما نے پاکستان سے کہا کہ اگر وہ ڈاکٹر عافیہ کو واپسی کے لیے تیار ہے، باراک اوباما نے کہا کہ پاکستان سے کہا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کی واپسی کے لیے تیار ہے، مگر حکومت پاکستان نے دلچسپی نہ لی، اور اب تک عافیہ صدیقی جو ہیں امریکہ کی قید میں ہیں، مگر ان کی بہن کی حالیہ کوششیں دیکھ کر قوم کو امید ہے کہ ہم جلد جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آزاد کرا لیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری اور ہماری جو یہ کہانی تھی، اور آپ کو بتانا بہت ضروری تھا کہ اب مسلمان قوم جو ہے اور پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، اور ہمیشہ سے حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس پیک پر ہے، اور ان کی بہن کے انٹرویو کے مطابق، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے انٹرویو کے مطابق، اب وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے مل کر بھی آئی ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے اس جہنم سے مجھے نکالو، میں یہاں بہت اذیت میں ہوں۔ اور ناظرین، ان کی بہن کا یہ بیان بہت تکلیف دہ ہے کہ جب امریکی اور امریکن عدالتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ڈاکٹر عافیہ جو ہیں ان کو ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس قدر بے حس ہو چکی ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لینے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے،
اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تو بہت کچھ یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ پاکستان کی مستقبل کی ایک ابھرنے والی پارٹی جو ہے تحریک لبیک پاکستان، انہوں نے ابھی جو ہے ایک مہنگائی مارچ بھی شروع کیا ہوا ہے، اور جس میں وہ بھرپور طریقے کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بھی مہم چلا رہے ہیں، اور ان کا پہلا مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی قید سے جو ہے وہ چھڑوایا جائے، اور جلد از جلد اسے ملک پاکستان لایا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی بہت سی جو سٹوریز ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، ہمارے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور جو ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔